یہ جو ہم سیرت النبی کی جو سیریز بنا رہے ہیں اس کی تیسری ویڈیو ہے۔ تو اس میں ہم شروع کرتے ہیں کہ جفا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جفا کشی کی زندگی تھی نا، یعنی انفوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معین کام نہیں تھا، یعنی ان کے پاس کوئی معین کام نہیں تھا، لیکن البتہ وہ خیر متواتر یعنی ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے اوز چراتے تھے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ختیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھی، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور اس کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوائی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ تو دوسرے جو تاجر تھے کو کچھ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت، یعنی جو دوسرے کو دیتی تھی اس سے کچھ اچھا یا بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ تو آپ نے یہ جو پیشکش تھی اس کو قبول کر لیا اور ان کا مال لے کر ان کے غلام کے ساتھ ملک شام کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر واقعہ ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا۔ جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام نے آپ کے شیریں اخلاق، بلند پایا کردار اور موزوں انداز فکر اور راست گوئی اور امانت دارانہ جو طور طریقے تھے اس کے متعلق اپنی جو اس کی آبزرویشن تھی وہ بیان کیے، تو حضرت ختیجہ کو اپنا گم کشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت مبنہ سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شفید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے، اور اپنے جو چچا ان کے تھے چچاؤں سے اپنے معاملات میں بات کی۔ انہوں نے حضرت ختیجہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مضر شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ جو ہیں وہ دیے۔ اس وقت حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی اور نسب و دولت یعنی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ تو ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت یعنی ابو قاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔